کسی کے کپڑے پھاڑ دینا جو ہے وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کر کر اور اس کی عزت کو تار تار کر کر اس کے دل کو اذیت پہنچانا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں اسے جو تشبیہ دی گئی ہے وہ یوں دی گئی ہے کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ ناظرین یہ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک؟ اب اگر پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کی جاتی ہے نا تو اسے ڈیفنس کرنے کا موقع نہیں ملتا، اسے اپنی وضاحت کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کسی شخص کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کے بعد سامنے والا اس مرحوم کے ساتھ، اس انتقال کرنے والے شخص کے ساتھ کچھ بھی کرے وہ کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے جس کی پیٹھ پیچھے برائی کی جاتی ہے وہ سامنے موجود نہیں ہوتا، وہ اپنے حق ہونے میں یا اس وضاحت کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، تو گویا کہ وہ بے بس ہے۔ اور ایسے وقت میں اس کی عزت کو تار تار کرنا یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ بعض اوقات تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ کسی شخص میں کوئی عیب نہیں ہوتا، اس کے باوجود وہ بہتان لگاتے ہیں۔ یہ گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے بدظن کرنا چاہتا ہو، غور کرنا چاہیے۔ بسا اوقات وہ عیب نہیں ہوتا لیکن وہ بتا دیا جاتا ہے کہ یوں ہوا تھا، حالانکہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت کے موافق بھی ہے نا، تب بھی بلا ضرورت یہی غیبت ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ غیبت کیا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسی بات کرو کسی اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے جو اسے ناگوار گزرے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات اس میں موجود ہو، فرمایا جب تو یہ غیبت ہے، اور اگر موجود نہ ہو تو بہتان ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے کون سی غلط بات کہی ہے، وہ بات اس میں فلاں میں موجود تو ہے۔ ارے صاحب یہی غیبت ہے کہ کوئی شخص جس میں برائی پائی جاتی ہو اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کر عزت کو اچھال رہے ہیں، یہی تو غیبت ہے۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جس طرح غیبت کرنا حرام ہے تو بیجا غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب برائی کو ہوتا ہوا دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، منع کر دے فوراً کہ ہمارے سامنے کسی تیسرے کی غیبت نہ کرو، چاہے دوستوں کی گیدرنگ کیوں نہ ہو، چاہے خاندان کے اپنے ہی بظاہر کیوں نہ ہو، کیوں ہم بظاہر اپنوں کی وجہ سے گناہ کا انبار اٹھائیں۔ یاد رکھیے کل بروز قیامت ہم نے اپنے عمل کا جواب دینا ہے۔ آج اگر آپ ان کو روک دیتے ہیں وقتی طور پر برا ضرور لگے گا، لیکن یہ ان کے اور ہمارے اپنے لیے بہتر ہے، اور کل بروز قیامت پتہ چلے گا کہ ہمارا یہ فیصلہ کتنا اچھا ثابت ہوا۔ اور آخر میں ایک اور بات ذہن نشین رکھیے کہ جو لوگ فساد پھیلانے کے لیے پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں اسے چغلی کہتے ہیں، اور یہ اور بھیانک ہے۔ اس کا نتیجہ بعض اوقات دو خاندانوں میں جدائی، دو دوستوں میں جدائی، دو محبت کرنے والوں میں جدائی، دو بھائیوں میں جدائی، دو بہنوں میں جدائی، اور یہ طریقہ کار ایک مومن کو زیبا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی صفات سے متصف کامل مسلمان بنائے۔